بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ دا اس بات دا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ تیرے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ دی ہی کی جائے، کیونکہ معبود اللہ ہی ہے۔ ایسا شخص جو توحید پرست ہے، اس نے اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ نے اس کو عقیدہ توحید دی سمجھ بخشی، اور یہ بہت بڑی نعمت۔ ایسے توحید پرست لئی، ایسے موحد شخص لئی لازم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ دی مخلوق سب تو زیادہ اس دے حسن سلوک دے لائق اس دے والدین۔ والدین نال حسن سلوک رکھے، احسان کرے، نیکی کرے، خدمت کرے، ادب احترام اکرام نال والدین نو پیش آئے۔ قرآن پاک پڑھی، بہت ساری آیات موجود ہیں۔ کس موضوع نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل نال قرآن پاک بیان فرمائے۔ جہاں جہاں توحید اور اللہ نے اپنی عبادت حکم فرمائے، ان مقامات جو کئی مقامات ایسے ہیں کہ اپنی عبادت دے نال والدین نال حسن سلوک نو بھی جوڑ کے رکھے، اور والدین عظیم نعمت۔ اولاد لئی اصل جنہ جو تخلیق دا، ولادت دا، نسل دے پھیلاؤ دا جو سلسلہ ہے، یہ آگے بڑھ۔ جس درخت دی جڑ نو خشک کر دیتا جائے، اس نے تے سبزہ یا ثمرہ یا پھل کس طرح لگے گا، اور کس طرح اس کو لذت یا اس کے اندر مٹھاس حلاوت پیدا ہوئے گی، یا کس طرح صحت مند وہ درخت ہو سکتا ہے جدی جڑ ہی خشک ہو جائے۔
جس گھر وچ والدین دی گستاخی اور توہین ہے وہ گھر کس طرح آباد ہو سکتا؟ ایسا انسان اپنی اولاد تو کس طرح سکون حاصل کر سکتا؟ اس نے کس طرح اپنی زندگی حلاوت لذت محسوس ہو سکتی جس شخص تو اس کے والدین دکھی نے؟ ایسے مواحد شخص اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے معاملات سے غور کرنا چاہیے اور اس بات نو پہچاننا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے اس تے رحمت فضل کیتا ہے اور توحید دے عقیدے دی سمجھ بخشی گئی اور اس نے زندگی اندر والدین بڑھاپے نصیب ہو گئے، یہ اس نے شرف یہ مقام مل گیا ہے، موقع نصیب ہو گیا انہوں دی خدمت، تو بندے نو چاہیے کہ اس موقع نو غنیمت سمجھ، اس نو گھر دے اندر ایسا موقع نصیب ہوا ہے کہ اگر خدمت کرے تو اس کا بدلہ سوائے جنت دے کچھ بھی نہیں۔ وہ انسان جنت حاصل کر سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت کر۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس غنی موقع نو ضائع کر بیٹھ۔ قرآن پاک پہ غور کیجیے، ایک آیت ہی کافی سی، لیکن اللہ نے کئی مقامات تھے قرآن پاک اہل ایمان اور اہل توحید نو حکم دیتا ہے، جھنجھوڑے ہے کہ جہاں عبادت اللہ دی ہے وہاں والدین نال بھی حسن سلوک ہوئے۔ اس خوش فہمی نہ رہنا کہ توحید ہے عقیدہ درست ہے تو بد اخلاقی اور بد زبانی اور والدین و دکھ اور تکلیفہ پریشانیاں دے کہ عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، میں سے بھی نہ اس تو بھی بڑی بد نصیبی ہے کہ توحید دے عقیدے دے ساتھ زندگی قائم رہ کے پھر کسی کبیرہ گناہ دی وجہ تو انسان جہنم میں چلا جائے۔ تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو کس انداز بیان کیتا ہے اور اتنی آیات اس کا ذکر کرنا اس کی اہمیت دی واضح دلیل۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ محبوب تیرا واڈے رب دا یہ فیصلہ ہے، اس دا یہ حکم ہے، اس دا یہ امر ہے کہ اس زمین تے صرف عبادت اس دی ہوئے اور والدین نال حسن سلوک ہوئے۔ دوسری آیت مبارک ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے لوگو عبادت اللہ دی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور او دی عبادت کسے نو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، کسے نے شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی ہستی کوئی شے اس نو اللہ دا شریک نہ بناؤ۔ جدوں اس بات تسی قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، عبادت اللہ دی، شرک تو تہاڈا عقیدہ پاک ہو جائے، پھر تہاڈے تے دوسری چیز جڑی لازم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ باقی سارے رشتہ دار بعض لوگ والدین تو بار بار رشتہ دار نال اچھا سلوک ہو،
پوری برادری اس دی اخلاق دا، اس دے کردار دا، اس دی زبان دی مٹھاس دا چرچا شورا ہوتا، لیکن گھر والدین نال بد زبان ہوتا۔ سارے رشتہ دار حسن سلوک دا حکم ہے، لیکن بعد سب تو زیادہ تیرے حسن سلوک دے حقدار تیرے والدین۔ والدین المحبت فرض ہے، اکرام، احترام، ادب لازم ہے، ضروری۔ پھر قرآن پاک ایک اور مقام تے اسی وجہ بیان فرمائے کہ آخر تیری ماں اور تیرا باپ تیرے حسن سلوک دے لائق کیوں؟ او دے سانو اپنی اصل یاد کروائی ہے اور دی خدمات دا ذکر کیتا ہے کہ اے جوان تیرے والدین جڑے ہیں انہاں حسن سلوک تیرے تے ایسا ضروری کیوں کیتا ہے، لاگو کیوں کیتا ہے، فرض کیوں کیتا ہے؟ اسی وجہ کی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، فرمایا اسا وصیت کیتی ہے انسان نو کہ اپنے والدین نال احسان کرے۔ یہ کدی وصیت ہے؟ اللہ دی۔ فرمایا انسان تنو اللہ دی وصیت ہے، حکم ہے، پیغام ہے کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کر۔ او دی وجہ کی پہلے اللہ نے ماں دا ذکر فرمایا کہ تیری ماں حسن سلوک دے لائق کیوں ہے؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، فرمایا اے جوان تیری ماں تیرے حسن سلوک دی کیوں لائے کہ حملتہ امہ کرہا، جڑی تیری ماں ہے اس نے بڑے دکھ نال تکلیف نال تنو اپنے پیٹ اندر کتنے ماں اٹھایا ہے، کتنے مہینے اس نے تنو اپنے پیٹ چ رکھے۔ اندازہ کیجیے، فرمائے 9 ماہ جو ماں دے پیٹ تو رہے، ایک انسان نو پھوڑا نکلیا ہوئے، ایک انسان دے پیٹ اتے کوئی پتھر یا کوئی بھاری چیز رکھ دیتی جائے اور اٹھانی پڑ جائے، مرد لئی کتنا مشکل ہے، اور عورت تو ویسے بھی صرف نازک ہے، جسمانی طور پر انتہائی کمزور ہے، اس دا اتنی مدت بچے نو اپنے پیٹ اٹھانا، اس بوجھ نو اور تکلیف نو برداشت کرنا، گالی دین تو پہلے، ماں دی توہین کرن تو پہلے، ماں نو تیز نظر نال ویکھن تو پہلے، ماں نو گستاخی ماں دی کرن تو پہلے، اور ماں دی توہین اور اکرام اور شان دے خلاف کوئی جملہ کہن تو پہلے، ماں نو بدزبانی کرن تو پہلے سوچئے کہ تم کس مقام تے پہنچے ہیں، جس مقام تے آج کھڑا ہے۔ تیری ماں نے تنو کتنا عرصہ اپنے پیٹ جو اٹھائے، اپنی اصل نو دیکھی، کتنے مراحل جو تن گزاریا گیا ہے، اور سارے دکھ تیری ماں نے برداشت کیتا ہے۔ قرآن پڑھئے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين
فرمایا انسان ان مراحل چوں تو گزرے اور ماں دے رحم اندر ماں دے پیٹ اندر یہ سارے دکھ تے تکلیفہ تیری ماں نے برداشت کی دیا نے حملتہ امہ کرہا و وضعتہ کرہا پہلے 9 ماں تنوں اپنے پیٹ اندر اٹھائے اس بوجھ نو چکے اس بھار نو چکے اس تکلیف نو برداشت کیتا ہے 9 مہینے بعد فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا 9 ماہ پیٹ اندر چکن تو بعد اس تکلیف تو بعد اس مشقت تو بعد جڑی تیری ماں نو اگلی مشقت نظر آ رہی ہوں دی وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا جوں جوں پیدائش دے ایام قریب آندے نے تیری ماں نو اپنی موت بھی نظر آندی ہے ہو سکتا ہے اس ولادت تو بعد یہ بچہ دنیا اندر آئے یا نہ آئے اور میری موت دا کہ دی پیدائش سبب نہ بن جائے وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا اسی واسطے میرے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑی عورت وضع حمل دی تکلیف اندر بچے دی پیدائش دی تکلیف اندر فوت ہو جائے مر جائے اللہ اس ماں نو شہادت رتبہ عطا فرمائے گا فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا اسی ماں نے تنوں وضع کیتا ہے پیدا کیتا ہے تیری ولادت ہوئی ہے اور بڑی دکھ اور تکلیف دے نال کبھی نارمل کبھی آپریشن کے ذریعے یہ ولادت فرمایا اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ کل کی بنے گا موت آئے گی جیاں گی یا مراں گی وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا گالی گستاخی توہین کرنے والا ہر جوان سوچے کہ کنوں گالیاں دے رہے ہو کس نو برا کہہ رہے ہو ماں نو باپ نو فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا پہلے اٹھایا تیرے بوجھ نو پھر تو پیدا ہوئے اور تیسری تکلیف فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا 1-2 دن دی بات نہیں 3 مہینے تو دکھی کیتا ہے اپنی ماں نو پہلے پیٹ دے اندر کم تو کم مدت حمل قرآن نے کم تو کم بیان کی اس آیت کے تحت محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ کم سے کم مدت پیٹ میں رہنے کی وہ 6 ماہ ہے زیادہ سے زیادہ 9 اور اسی آیت کے تحت محدثین نے لکھا اگر 6 مہینے کے بعد کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے نسب پہ شک کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ 6 ماہ کم از کم مدت حمل ہے اور بچہ 6 مہینے بعد پیدا ہو سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے جی سکتا ہے اس عورت پہ شک نہ کیا جائے جس عورت کے ہاں 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے کیونکہ وہ حمل و فصال فرمایا اس کے حمل کی اور اس کے دودھ کی مدت فرمایا کتنی ہے 30 مہینے فرمایا جوان 30 مہینے کم از کم تو ماں نال چمٹے رہے کدے پیٹ اندر کدے دودھ پلائی دے اندر لوگ تو اس دے بھینس دا بھی احترام کر جیدہ دودھ پیندے تو ماں نو گالی شروع ہو گیا جس ماں کی چھاتی سے تو نے 2 سال دودھ پیا یہ تیری جو زبان تیز ہے نا ماں کے سامنے جو بند ہی نہیں ہوتی یہ ماں کی دودھ سے بنی ہے اس زبان نے 2 سال دودھ پیے ماں کی چھاتی سے اس زبان سے گالیاں دیتے اس ماں کو اس زبان سے توہین کرتے ہو اس زبان سے خباثت کرتے ہو ماں کے ساتھ تیز نظروں سے تیز زبان سے تیز الفاظ سے بولتے ہو اسی زبان سے جس زبان 2 سال چھاتی کے ساتھ لگی رہی
اور 2 سال ماں پرہیز والی وہ خوراک کھاتی رہی ہے کہ بچے کو دودھ میں تکلیف نہ ہو. یہی زبان تیرے جسم کا انگ، تیرے جسم کا ایک حصہ، تیری ساری ہڈیاں، تیرے سارے جوڑ، تیرے سارا گوشت، تیرا سارا خون وہ ماں کے دودھ سے بنا ہے. اس کے درخت کے سائے ہیٹ تو نے بیٹھنا تھا، اس کی چھاؤں لینی تھی. آج وہ بڑھاپے پہ پہنچ گئی ہے، تم اس کو گالیاں شروع ہو گئے. نبی علیہ السلام تے دوجہ دے والدینوں گالی کڈن تو منع کی تھی. آپ فرمایا کتنا ہے وہ شخص برا جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے. صحابہ اکرام نے حیران ہو کے پوچھا محبوب جی بھلا اپنے والدینوں گالیاں کون دیندا ہے؟ اور تسی تصور کرو صحابہ نے کیوں پوچھے؟ انہوں دی سوچ ہی نہیں سی کہ وہ جے بدبخت بھی پیدا ہون گے جڑے والدین نو گالیاں دین. فرمایا یا رسول اللہ تسی کس طرح فرما رہے ہو کہ بھلا اپنے والدین نو کوئی بندہ گالیاں دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑا کسے دے والدین نو گالیاں دیندا ہے اور بدلے او دے والدین نو گالیاں دیندا ہے، گویا اس نے ڈائریکٹ گال دی ہے اپنے والدین. دوسرے دے والدین نو گالیاں دینا حرام ہے اس وجہ تو کہ جواب جو تیرے والدین نو گالیاں نہ دے وے تو جڑا ڈائریکٹ اپنے ماں پیو نو شروع کر دے گالیاں دینا وہ کتنا مجرم ہوئے. فرمایا ماں نے مشقت تو بعد دکھا تو بعد تو اس دنیا چاہے ہے تو پیدا ہوئے تیرا حق سی. حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ تو بالغ ہوئے جوان ہوئے مضبوط ہوئے آگے بڑھے اور 40 سال تا ہو گیا. اے تو توہین دا ایک پہلو شروع ہو. پہلو دے 2 حصے ہوندے. ایک ہوندہ بچپن لڑکپن بے وقوفائی والا دور زمانہ جذبات والا کوارے پن والدین دی توہین گالی گلوچ غصہ. اور دوسرا پہلو ہوندہ ہے جدو نکاح ہو جائے شادی ہو جائے اپنی بیوی بچے گھر آ جان پھر ایک اور امتحان آگے بڑھتا. فرمایا خاص کر جدو تو 40 سال دا ہو جائے یعنی تو بڑھا آپ جوانی چڑھ جائے تیرے اپنے بیوی بچے گھر آ جان اس ویلے تنوں کی چاہیے دے میں خبردار اولاد پچھے یا بیوی پچھے لگ کے اس جوڑے نو ماں باپ نو گالیاں نہ دینا. کی کہنا فرمایا 40 سال دا ہو جاوے نا وڈیرا ہو جائے تیری اولاد بچے اپنے ہو جان تو پھر میرے کل تو دعا کرنی. فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلا والدی. اے اللہ من توفیق دے کہ میں شکر ادا کراں ہر اس نعمت دا جو تو میرے تے کی دیئے اور میرے والدین تے نعمت کی دیا نے. اللہ توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. آج میں مضبوط ہو گیا ہوں سمجھدار ہو گیا ہوں بچپنا ختم ہو گیا لڑکپن ختم ہو گئی ہے میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. اسی آیت کے تحت محدثی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اسے واسطے ہر نبی نو 40 سال بعد نبوت بخشی ہے تاکہ محبوب ہر نبی پوری طرح مضبوط ہو. فرما 40 سال دا ہو کے جڑا والدین دی گستاخی توہین کر دے گالیاں دین دے بھلا اس دی کوئی معافی دی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ذہنی طور پر سمجھدار خود باپ بن گیا. کیا لے اپنے بڑھاپے طرف نہیں ویندا کہ میرے نال کی ہوئے گا اور کی سمجھو کہ جڑی اولاد تہاڈی زبان تو تہاڈے والدین گالیاں سن دی ہے یہ گالیاں واپس نہیں آن گیا آنیاں اور تہانوں ہی آنیاں. جی میں پوتیاں دے سامنے اپنے والدین دی توہین کرتے ہو ایویں تہاڈے پوتیاں دے سامنے تہاڈے والدین بچیاں نے تہاڈی توہین کرنی. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى. اللہ میں نے موقع دے کہ میں تیری اس نعمتہ دا جو میرے اور میرے والدین تینے میں دا شکر ادا کرا ایسے عمل کرا جتنا میرے اللہ تو راضی ہو جائے.
اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین جس سے والدین راضی نے اس سے اللہ راضی. ایسے اعمال جتنا تو راضی ہو جائے اللہ دی رضا اسے دے کہ والدین دی توہین نہ ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے میرے اللہ میری بھی اور میری اولاد دی بھی اصلاح فرما دے. اللہ ساڑھے تے رحمت فرما دے. یہ اللہ کو دعا کرے. اور ذرا دوسرے شخص نو لیچیے جیڑا فرمایا جیڑا بندہ یہ دعا کرتا ہے قرآن نے بشارت دیتی ہے کہ ایسے شخص دے اسی عمل نو قبول فرمانے. جڑا اچھا عمل کرے اسی قبول کرنے اور اے جائے فرما بردار کو غلطی ہو جائے تے اسی انہوں معاف فرما دیں. عبادت میری کرے والدین اس نے سلوک کرے میرے کو دعا کرے والدین دے واسطے میں ایسے شخص دی نیکیاں قبول کرانگا اور گناہ معاف کرانگا. اور دوسرا بندہ فرمایا والذی قال لوالدیہ، او بندہ جڑے اپنے والدین دے سامنے بیٹھے اور والدین انہوں سمجھا رہے ہیں. ذرا اس آیت مبارکہ تے غور کر. والدین دے حسن سلوک اس آیت نو بہت کم پیش کیتا جاندہ ہے. اس آیت تے ذرا غور کیجئے. سورۃ الاقاف دی آیت مبارکہ ہے. والدین دا اصل کی ہوندہ ہے جدو بڑھاپے پہنچ جاتے ہیں بچے کو بیٹھ کے نصیحت کر رہے ہوں. کدی نصیحت بیٹا سگریٹ نہ پی، شراب نہ پی، مرنا پیے، قبر دی فکر کر، نماز پڑھ. یعنی دین دی، اسلام دی، شریعت دی، قیامت دی، آخرت دی. وہ جدو گل کرتے ہیں تے نوجوانوں غصہ چڑھ بپیوں اور گل آندھی کو نہیں نماز تو علاوہ. ابے نے اور کوئی مسئلہ سمجھ ہی نہیں آندا. جدو بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین تے عمل کرو، اے کرو، نصیحت تو علاوہ، وصیت تو علاوہ ابے نے کوئی گل اور آندھی نہیں. جدو میں بھی ادو ہی ادھے متھے دے تیور چڑھ دے بچے. میں جدو میں پیو کول بہنا انہیں میں نماز دے کہنا، انہیں میں دین دے کہنا، انہیں آخرت ہی یاد کرانی. یہ آپ ان کھا ڈھا کے بڑھا ہو گیا انہوں کو موت یاد آ رہی ہے اور سارا نہ آندا انج ہی ہو جاؤ. یہ تیز جملے، یہ تیز باتیں ادھا ذکر قرآن نے کیتا ہے. کی فرمایا ہے؟ فرمایا والذی قال لوالدی اف لکما. اس کا معنی کیا کیا ہے مترجمین نے، محدثین نے؟ فرمایا جڑا اپنے والدین نو کہے کیڑی بات؟ والذی قال لوالدی اف لکما، اے ابا جی اے اماں جی میں تواڈے تو تنگ آ گیا ہوں. بس ہن میں تھک گیا، تنگ آ گیا تواڈے تو. صبر دی کوئی انتہا ہوتی ہے. میں تنگ آ گیا، میں ہن تواڈے تو تنگ ابا جی تے اماں جی. یہ 40-50 سال تو بعد کہہ رہے ہیں، جوانی چ کہہ رہے ہیں. یہ تنگ نہیں آئے زندگی بھر اس تو. انہوں پالیا بھی ہے، پوسیا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سمجھایا بھی. ایک نو نہیں، 4-4 5-5 7-7 10-10 پترن پڑھایا ہے، سمجھایا لکھایا ہے. یہ داں تو تنگ نہیں آئے، 8-7 تو تنگ نہیں آئے. یہ ظالم ہک پیو تو تنگ آئے. یہ کتنے بچے بچیاں تو تنگ نہیں آئے. یہ ایک تو تنگ آئے. ایک تنگ نہیں، سارے ہی تنگ. 6 پتر رل کے، 4 پتر رل کے، 2 بیٹے رل کے اپنے ابے سے تنگ ہے. یہ سب سے تنگ نہیں آیا. کماتا رہا، کھلاتا رہا، پلاتا رہا، بناتا رہا، جوڑتا رہا، تربیت کرتا رہا، پڑھاتا رہا. 60 سال بعد بڑھاپے کو پہنچا بچہ 40 سال دا ہو کے بیوی بچوں میں بیٹھ کے کہتا ہے ابا جی میں تو ہڈے تو تنگ آ. اف لکما والذی قال لوالدی اف لکما. تنگ آ گیا ہوں ابا جی تواڈے کولوں. کس بات تو؟ اتعداننی ان اخرج
تو اس تو علاوہ کوئی گل نہیں آندی جدوں بہنا نصیحت ہی کرتے رہندے ہو کہ قیامت آنی اٹھنا ہے تے نکلنا ہے تے دوبارہ جاونا ہے وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ کتنے زمانے گزر گئے کتنے آئے تے مر گئے نہ کوئی اٹھیا وہ بھی سارے پیو انج ہی کہندے رہے ہون گے تے کوئی اٹھیا نہیں کوئی آیا نہیں حساب ہویا نہیں قیامت آئی نہیں اگوانی دے پتر نہیں ہوندے اینج کردے تاں بھی انہاں نے والدین کچھ نہیں آندے تسی ہر گل تے ٹوکدے روکدے راندے ہو فرمایا جدوں اے والدین سندے نے نا جواب بیٹے دا سخت اگو پتا جواب او کی آندے نے فرمایا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ بڑھاپے اندر بیٹھ کے اولاد دی اے بات سن کے بولتے سکتے نہیں جواب اندر کتے بچہ مارن نہ شروع کر دے مجبور ہوندے نے اولاد دے ہتھوں کھانا پینا یا عزت لئی مجبور نے جدوں اگو بیٹا جھڑک دیندے اگو بیٹا جواب دے دیندے ابا جی اس تو علاوہ کوئی اور بھی بات کر لیا کرو ہر ویلے نماز ہر ویلے دین ہر ویلے شریعت اے ابا جی کیوں کرتے ہو اگو جواب اندر والدین کی آندے نے فرمایا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ عَامِلْ اور دوئے اللہ نو بے کے پکار دینے اگر استغاثہ کر دینے آندے نے افسوس ہے تیرے ہوتے عیب ساڑی اولاد تو من لیندہ تو ساڑی گل من لیندہ اکلے بے کے اللہ نے پکار دینے اللہ سی کیڑے محولے چاہ گئے کیڑی اولاد تم بخش دیتی ہے اور کیوں جے گندے اولاد ہے کیوں جی نافرمان اولاد ہے اور یاد رکھنا ہے تنہائی اندر بیٹھی بیٹھی اے بیٹھے بیٹھے والدین کتے بد دعا نکل گئی ساری زندگی برباد ہو جائیں گا ساری زندگی تباہ ہو جائیں گا نہ مال کم آئے گا نہ عزت نہ شہرت کچھ بھی نہیں رہے گا انہاں دی والدین دی گستاخی تو بے ادبی تو بچیا رہنا جے نہ تنائی اندر بہ کے کوئی بد دعا نکل گئی انہاں دی زبان دے وچوں پھر او وقت آئے گا جو صحیح البخاری و مسلم دے اندر حدیث پاکے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی اسرائیل دے ایک بندے دا ذکر سنایا ہے سیدنا جریج رحمہ اللہ او دا واقعہ سنایا ہے کہ ماں جریج نماز پڑھ رہا ہے حدیث تے غور کرنا اپنے کردار تے غور کرنا حدیث تے غور کرو پھر اپنے کردار تے غور کرو نماز پڑھ رہا ہے اللہ دا ولی ہے نیک بندہ ہے صالح بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے حالت نماز اندر ماں نے آواز ماری فلم نہیں ویکھ رہا کوئی پڑھ نہیں رہا کوئی سکول دا کوئی فلم دوستوں میں نہیں بیٹھا کی کر رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں نے آواز ماری ہے جریج یہ دل وچ خیال آیا ہوا ہے ماں نو بھی اس ویلے کام پیندا جدوں میں نماز پڑھن لگنا پہلے ویلا بیٹھنا تو پہلے کوئی گل کر لے ہن نماز وچ آ گیا تے اماں جی آواز مار چلو نماز پڑھ تو بعد جانا وا ماں نے دوجی واری آواز ماری ماں نے پھر آواز ماری یہ نماز ہی مصروف رہا ہے دوستو نماز مصروف رہا ہے ماں آواز مار دیئے تو نماز مصروف رہا ہے حدیث کیا ہے دین کیا ہے شریعت کیا اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہو ماں دی آواز ہے توڑ دو نماز ماں کو چلے جاؤ نماز بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے ماں کو نہ چھوڑنا بعد میں پڑھ لیں نفلی ہے نا فرضی نماز تو ہوگی مسجد میں نفلی نماز اگر گھر میں عبادت کے لیے جاری ہے ماں نے آواز دی ہے توڑ دو سلام پھیر دو بس ختم کر دو ماں دی بات مانو پھر آ کے نماز پڑھ لو وہ نفل نماز میں وہ ثواب نہیں ہے جو ماں کی خدمت میں ثواب ماں دی خدمت کر لو ساڑھے اولاد سے جڑی ہو فلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ڈرامہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں فیس بک استعمال ہو رہی ہے ماں دیتی رہے آواز موبائل استعمال ہو رہا ہے ماں دیتی رہے چیختی رہے چلاتی رہے ہو سکتا ہے جواب میں کہے کہ بکواس بند کرو یا بھونکنا بند کرو ایسے اولاد بھی ہے
سے جواب نہیں آیا. یہ حالت ہے نماز میں. بھائی نماز پڑھتے ہیں چلو ماں آواز سے تاخیر بھی ہو گئی, اتنا کیڑا جرم ہو گیا ہے. لیکن ہویا کہ تریواری ماں نے آواز ماری ہے سیدنا جرحیج رحمہ اللہ, پھر نماز اندر ہی نے ماں نے کہا اے جرحیج اس وقت تن موت نہ آئے جب تک اسے فاشا بے حیا عورت دا چہرہ نہ ویکھ لویں. تن ماں دی کوئی فکر نہیں, بس نماز پڑھ دے ولی دے خلاف ماں نے دعا کر دیتی ہے, بد دعا کر دیتی ہے. نمازاں دی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے, بد دعا آسمان تے چڑھ گئی ہے. فلم ویندے ویندے موبائل ویندے ویندے بے حیائی اندر مصروف اوقات گزارتے گزارتے ماں دی آواز سے لبیک نہ کہنے والے جوانوں سنو کی حالت ہوئے گی میری اور تواڈی. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں دی بد دعا آسمان تے چڑھ گئی, جویں اونے منگی ہے اویں دعا چڑھ گئی ہے آسمان تے. پھر کی ہوئے ہے ایک فاشا عورت بے حیا عورت اے دے خیمے اندر داخل ہو گئی ہے. اے بڑا راہب ہے, بڑا عبادت گزار ہے, انہیں دعوت گناہ دیتی ہے. انہیں کیا توبہ توبہ جناب اس جرحیج دے کول عورت آئیے گناہ میں کران نہیں ہو سکتا. انہیں کیا انہیں میری خواہش نو پورا نہیں کیتا, میں نو ہن ضرور بدنام کرنا ہے. اے بار جناب عورت نکل گئی ہے, کسے چروائے نال بدکاری کر دی ہے, اے دا حمل ٹھہر جانا ہے اور اے دا بچہ پیدا ہو گیا ہے. قوم دے بندے آ گئے کہن لگے تیرا اے بچہ ہے پیدا ہویا, تو نکاح کیتا نہیں, تیری شادی ہوئی نہیں, اے بچہ کس دا ہے؟ اے عورت کہن لگی اے بچہ جرحیج دا ہے جنہوں بڑا ولی سمجھے ہو, عبادت گزار سمجھے ہو. پنڈ دے سارے جوان آ گئے, انہاں جھونپڑی گرا دیتی اور مارنا شروع کر دیتا ہے جرحیج نو. جرحیج کہندا ہے میری قوم دے لوگوں بڑا احترام کر دے سو, اکرام کر دے سو, اج تو نے کی ہویا ہے, میں نے کیوں مار دے ہو, میرا جھونپڑی کیوں گران دے ہو؟ کہن لگے تو اے گناہ کیتا ہے. اے کہن لگے میں گناہ نہیں کیتا. اے عورتاں دی تو اے گناہ کیتا ہے, میں گناہ نہیں کیتا. ٹھہرو تے سے اٹھیا ہے, انہیں وضو کیتا ہے, نماز پڑھی, اللہ کو مدد منگی ہے اور نماز پڑھ کے بچے دے سر ہوتے ہاتھ رکھے ہے جڑا جناح دی وجہ تو بچہ پیدا ہویا ہے. یا غلام من ابوکا, اے بچے دس تیرا ابا کون ہے؟ اللہ نو چھوٹے جائے بچے نو بولن دی قوت عطا فرمائی ہے. بچہ کہنے لگا قوم دے لوگو اے تے اللہ دا ولی ہے, گناہ اس نے کیتا, میری ماں نے بدکاری کیتی اور فلاں چروائے دے نال, اے گناہ ادھر ہویا, اے گناہ ادھر نہیں ہویا. قوم دے جوان معافی منگ دینے اور اے دی جھونپڑی تے مکان آندے نسی سونے دا بنا دینے. اے کہندہ نے میری اویں جھونپڑی بنا دو جویں تو سگرائی ہے. تے ایک اور روایت اندر اضافہ بھی موجود ہے. اے جرحیج اگے اندر جا کے جھونپڑی اندر ہسنا شروع کر دیندہ ہے, ہسنا شروع کر دیندہ ہے. پہلے مار کھاندہ رہے ہے, ہن ہسدا پیا ہے. قوم دے جوان کہن لگے پہلے تم اساں تینوں ماریا غلطی نال, پھر تیرے واسطے اللہ نے کرامت ظاہر کیتی ہے. بچہ بولے ہے تو ہن ہسدا کس بات تے میں, کیڑا وجہ ہوئے تو ہس رہا ہے؟ ایک کہن لگا جوانوں میں نو او گل یاد آ گئی ہے, میری ماں دی دعا من یاد آ گئی جڑی میری ماں کہہ گئی سی. میں نے اس بات تے ہنسی آ گئی. ہنسی کس بات تے آئی؟ اس بات پہ کہ واہ میری ماں جیسے تو کہہ گئی تھی ویسے ہی ہو گیا. واہ میری ماں دی دعا ہے, جیسے تو کہہ گئی سی ویسے ہی ہو گیا. اللہ کی قسم ایسے ہوتا ہے. میں اپنا واقعہ آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ سناتا ہوں, اس حدیث کے ساتھ مل رہا کہ اپنے گاؤں کے اندر مکان کے چھت پہ گرمیوں میں ہم سوئے ہوئے تھے. فجر کے وقت اٹھے, ماں بیمار تھی, چرپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. خدمت میں کرتا تھا, اٹھاتا تھا, بٹھاتا تھا, کھلاتا تھا, پلاتا تھا, بچپنا تھا. تو ہماری قریب مسجد اہل حدیث سے استاد جو تھے ہمارے, وہ درس قرآن دے رہے تھے. نماز کے لیے گئے, پڑھ کے آئے, درس جاری تھا, باہر لاؤڈ سپیکر چلتے تھے. تو جب میں ماں کو اٹھایا نماز کے لیے, انہیں وہ مٹی کا روڑا دیا, انہوں نے تیمم کیا, نماز پڑھنے لگی. میں نماز پڑھ کے مسجد سے گھر آیا تو ماں نے یہ بات کہی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسے ہی خطیب بنا دے, یہ جیسے درس دے رہا.
یہ دعا فجر کے وقت ہوئی تھی. مجھے آج تک وہ الفاظ ماں کے گونج رہے دماغ میں دل. پھر وہ وقت دیکھا کہ وہی استاد جو درس جس کا سن کے ماں نے دعا دی تھی وہی سٹیج سیکرٹری تھے، وہ میرے درس کا اعلان کر رہے تھے، اور مجھے اس دن اپنی ماں کی وہ دعا یاد آ رہی کہ وہاں کیسی ہے تیری دعا، جیسے تو نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا، وگرنہ ساڑھی کے ساتھ پشتنج مولوی کوئی نہیں سی. یہ ماں کی دعائیں جو چڑھ جاتی ہیں آسمان پر، جو ماں کی بد دعائیں ہیں جو چڑھ جاتی ہیں آسمان پر. یہ عزت وقار اگر چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اللہ وہ رتبہ بخشے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا. قرآن پاک کو پڑھیے. قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب دا فیصلہ عبادت زمین تے اس دی ہوئے، والدین نال حسن سلوک ہوئے، خاص کر کدو حسن سلوک ہوئے. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا اللہ دی عبادت کرو دنیا دے اندر رہنے والے لوگوں، اور اپنے والدین حسن سلوک کرو. فرمایا خاص کر جدوں بڑھاپے اندر دوئیں پہنچ جان یا دوئیں چو ایک بوڑھا ہو جائے. فرمایا جدوں بڑھاپے اندر چلے جان، پھر بڑھاپے اندر انہاں دماغ بھی اسی طرح ہو جاندہ ہے جس طرح بچہ ہوں ہے، اور وہ عجیب عجیب باتاں کر دینے. فرمایا خاص رکھنا اس ویلے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ابے نو تے امی نو اف بھی نہ کہنا. محدثین نے مترجمین اف کا معنی کیا ہے اوئے بھی نہ کہنا، اوئے یہ بھی نہ کہنا، تو نہ کہنا، اوئے نہ کہنا. اور عجیب بات محدثین لکھی ہے، جن والدین کو اف کہنا حرام ہے اس کو گالیاں دینا، جھڑکنا اور مارنا کتنا گناہ ہوگا. اف بھی نہیں کہا جا سکتی، اوئے بھی نہیں کہا جا سکتا. والدین وہ جو کہے غصہ کرے، یہ الگ موضوع ہے کہ والدین کو کس حد تک جانا چاہیے اور رہنا چاہیے، لیکن یہ بات آپ اپنے اولاد کی حیثیت سے ہم سوچے. ہمارا فرض یہ ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. چھڑکنا نہیں ہے، اوئے نہ کہنا. کیا کہنا؟ فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایسی بات کریم، عزت والی، احترام والی، ہلکی، پیار والی، اخلاق والی، ان سے بات کہنا. وہ ظلم کرے احسان کرنا، وہ زیادتی کرے احسان کرنا، وہ غصہ کرے محبت کرنا، وہ برا کہے پھر بھی اوف نہ کہنا. وہ ایک بیٹے کو حصہ زیادہ دے تجھے تھوڑا دے کچھ نہ کہنا. ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، عدل نہیں کریں گے تو اس کا فیصلہ ان کے، سزا جزا ان کے ساتھ ہے. بس محبت، اخلاق، کردار سے. نبی علیہ السلام کو شکایت آئی سی نا، ایک بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرے ابے نے کوئی سمجھا دو. کی سمجھاوا؟ یا رسول اللہ میں کما کے لے آنا وا، ابا اپنی مرضی نہ خرچ کر دیں دے. ابے نے کوئی خیال نہیں آتا، وہ پیسہ میرا کمانا میں ہاں. ابے نے کوئی پوچھ گچھ کے خرچ کرنا چاہیے، جتنے بس مرضیاں دی جویں دل آتا ہے اپنے مرضی نہ خرچ کر چھڑتا ہے. میرا مال ابے نے سمجھا دو. نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجیا اس دے ابے ول کے میری بات سنے، اور نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہویا ہے، اور جان والے کاس نے دس دیتا ہے تیرے اب بیٹے نے نبی پاک کو شکایت لگائی ہے تیری. تے باپ اپنے شکایت سنن واسطے نبی علیہ السلام چونکہ بلائے تے آول چل دا رہا ہے. تے راستے اندر عربی اندر کچھ اشعار گنگنان دا رہا ہے، جن اشعار دا معنی مفہوم کچھ اس طرح ہے، میرے بیٹے میں کماندہ رہا تو خرچ کرتا رہا، میں تے کدے شکایت نہیں سی لائی.
اے میرے بیٹے میں کماندا رہا تو کھاندا رہا میں تن کھلاندا پلاندا رہا اپنے منہ وچوں جنہ بوٹیاں کٹ کے تیرے منہ چ پاندا رہا میں تن کھلاندا پلاندا رہا میں تے کدے شکایت نہیں سی لائی کہ میرا بیٹا اینا خرچہ کر داندا ہے یا اے خرچ کر دیندا ہے میں کدے شکایت نہیں سی لائی تے تو میرے اج میں چند ٹکے تیرے کمائے ہوئے اگر میں خرچ کر لینا اپنی مرضی نال جا کے شکایت لا کے آیا ہے اگر اور کوئی مینوں باپ نہیں سی سمجھدا اتنا تے سمجھ لویا کہ میں تیرا پڑوس اندر تیرا پڑوسی ساں خارج تیرا کمرہ سی تے نال تے دوجا کمرہ میرا سی یہ باپ نہ سمجھدا تے گوانڈی سمجھ لویا پڑوسی سمجھ لویا بندہ پڑوسی نہیں بہت کچھ دے چھڑ دے تے تو میں پڑوسی بھی نہیں سمجھیا تسی بھی کئی پڑوسیاں دا بڑا خیال رکھ دے ہوتے نال کمرے جو ابا دکھی ہوندہ ہے تے پڑوسیوں کے ساتھ اصل پڑوسی تو یہ ہے یہ تیری اصل ہے ساتھ جس کا کمرہ جڑا ہوا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہو تو دوسرے سارا زمانہ بھی راضی ہو جائے جنت نہیں ملے گی جب تک والدین راضی نہ ہو ان کو راضی کیجئے اشعار گناندہ آ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے خدمت عالی اندر حاضر ہوئے ہیں محبوب علیہ السلام کو پہلے پیغام جبریل علیہ السلام ذریعے پہنچ گیا ہے آپ نے فرمایا میرے پیارے راہ اندر جڑے اشعار گناندہ آ رہے ہیں ذرا میں محمد نو سنا تو جو راج کہندہ ہے پہلے ہوتے سنا او ساری شکایاں جتنے بھی رائتے گنگناندہ رہے اشعار دے صورت اندر نبی علیہ السلام نو سنائیے نبی علیہ السلام بھی او دے ان جذبات نو برداشت نہیں کر سکے او دا بچہ بھی آپ دی خدمت حاضر ہے آپ نے جوان دا ہاتھ پھڑیا اور باپ دے ہاتھ دے کے فرمایا انت و مالک علی ابی کا جا اندہ اعتراض نہ کری ہے بیٹے تو ہی اپنے باپ دا ہے تیرا مال بھی تیرا باپ دا ہے خبردار باپ کے بارے میں ایسی شکایت میرے دربار میں کبھی نہ لانا تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تیری کمائی تیرے باپ کی ہے اس لیے کہ تو خود اپنے باپ کا تو اس کی اصل ہے تو اس کی شاخ ہے تو دے جو پیدا ہوئے ہے ابھی تک وہ مالک ہے گھر کا تو وارث ہے اس کے مرنے کے بعد اسی تے پہلے ہی فارغ کر دینا بس تسی انہوں فارغ ہو اپا جی فرمایا وراثت ہے موت کے بعد مالک ہے وہ گھر کا مال کا تیرا تیری کمائی کا مکان کا وہ وارث تو وارث بننا ہے موت کے بعد ابھی تو مالک زندہ ہے فرمایا کیسے رہو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ دامن کو پھیلا کے رکھو نرم دامن پھیلا کے رکھو دامن نہیں کر کے نا دوں اجے بہت ہاتھ پکا ہوئے با پیونو نظر نہ آئے کچھ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ہاتھوں کو کنجوس نہ کرنا بخل نہ کرنا جیبوں پہ ہاتھ نہ رکھنا دامن پھیلا دو اپنے والدین کے لیے ابا جی ہون پھر تہاڈی ذمہ داری میرے تے کوئی نہیں نہ ہون میرے اپنے بچے ہو گئے میری اپنی بیوی میرے اپنے بچے نے اور اللہ دے بندہ کینوں کہہ رہے ہیں باپ نو باپ کو یہ بات کہہ رہے ہو کہ میری بیوی ہو گئی میرے بچے ہو گئے ہن میں کوئی تہاڈا ٹھیکہ چکیا ٹھیکہ تو چکیا کیوں نہیں بیوی بچے بعد میں ہیں پہلے والدین ہے یہ عجیب معاشرے میں حرکت چل نکلی ہے کہ میرے بچے اپنے جوان ہن میری اپنی بیوی بچے نے ہن میں والدین کی آندے اللہ کے بندے بیوی بچے بعد میں ہیں والدین پہلے ہیں والدین پہ خرچ کرنا پہلے ہے اولاد پہ خرچ کرنا بعد میں ہے والدین کو بیٹا اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی کفالت بیٹے پر لازم ہے یدی شرعی کفالت کا ذمہ دار انسان اس کو پر زکوٰۃ آدمی اپنے مال سے نہیں دے سکتا بچہ اپنے مال دی زکوٰۃ اپنے والدین کو نہیں دے سکتا کیوں اس لیے کہ اس کی کفالت والدین کی اولاد پر ضروری ہے قرآن پاک کو پڑھ لیجئے قرآن پاک نے وضاحت فرمائی اس مسئلے قرآن پڑھی قرآن کی ارشاد فرمایا
فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں محبوب لوگ تجھ سے کہ وہ مال کس پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، اپنی کمائی کس تے خرچ کرنی ہے سب تو پہلے۔ مال میں کماواں تسی کماؤ، ہن وہ کمائی تسا خرچ کتوں شروع کرنی؟ قرآن سورۃ البقرہ، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ سوال کرتے ہیں محبوب آپ سے کہ وہ اپنی کمائی کس پر خرچ کرے، کہاں سے آغاز کرے؟ بیوی تو بچیاں تو نہیں۔ فرما قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، محبوب انہیں فرما دیجئے کہ جو تم خرچ کرو سب سے پہلے تمہارے پیسہ خرچ کرنے جن پر حق ہے تمہارا، فللوالدین، وہ تمہارے والدین۔ بیوی تے بعد ہے، بہت بعد ہے، بچے بعد ہے، سارے رشتہ دار بعد میں ہیں جتنے بھی ہوں، اصل والدین۔ والدین کو کھلائیں پلائیں، اولاد بھوکی رہتی ہے رہ جائے، بیوی کو کھانا نہیں پہنچتا نہ پہنچے، اس کو کپڑے لے کے دیں نہ دیں، والدین کے لے کے دینے فرض، ان کا نان، ان کا نفقہ، ان کا خرچہ، ان کی رہائش، ان کی دوائی، ان کا علاج معالجہ، ان کی خدمت آپ پر واجب ہے، فرض ہے، اس کے بعد بیوی بچے، پہلے والدین۔ قرآنی نص، مجال ہے کوئی شخص انکار کر، قرآن ہے، قرآن کس پر خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے والدین۔ اسی آیت مبارکہ نہ وہ حدیث پاک جوڑ لو، حدیث پاک جس دے اندر وہ غار کا واقعہ مشہور بخاری و مسلم ہے کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے غار جناب سفر تے جا رہے ہیں، راستے طوفان بارش آئی ہے، تینوں غارج پناہ لین واسطے، بارش تو بچن واسطے غارج روکے، اتو پتھر گریا، غار دا منہ بند ہو گیا، تینوں بندے اندر پھنس گئے، کہنے لگے یار دعا کرو اللہ اس مصیبت انہیں نجات دے وے۔ تینہ دی دعا اپنی اپنی جگہ پر ہے، ان تینوں میں سے ایک شخص کی دعا جو اس بات سے متعلق ہے سنیے۔ ایک دعا کرنے والا چکتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ میں بکریاں چراندہ سا، چروایا تھا، پڑھے لکھے، ساڑھے تو بکریاں چروایا کوئی بھی نہیں، سارے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، عقل والے، شعور والے، قرآن کے حافظ، دین کے حافظ، حدیث کے حافظ، اہل حدیث، آل و سنہ، سکولوں کی تعلیم حاصل کرنے والے، عصری علوم پر دسترس حاصل کرنے والے، اس ماحول میں رہنے والے، پڑھے لکھے ماحول کے اندر یہ بکریوں کا چروایا ہے، انہوں داد دیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے۔ جدوں ڈگری تیرے ہاتھ میں ہو، ایف اے، بی اے، ایم اے کی، اور ماں کو گالیاں دے رہے ہو، اس کو یاد کرا کرو کیا ڈگریوں کا لعنت بھیج ان ڈگریوں پر جو والدین کا گستاخ بنا دے۔ کتنے ہیں جج، کتنے ہیں افسر جو اپنے والدین کو کہتے ہیں یہ ہمارا ملازم، بڑے عہدوں پہ پہنچ کے کھن آتی ہے ان کو والدین سے، ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں، یہ سادہ ہیں، یہ انپڑھ ہیں، یہ پینڈو ہیں، دیہاتی ہیں، لوگ کی کہیں گے اتنے بڑے بندے دا اے پیو، یہ پہلے دعا کرنے دی بھائی انج دا پیو یا اللہ من دے ہی نہ، ہن لب گیا، ہن تیرا پیو ہے، ہن کدھر جائیں گا تو؟ اللہ کی قسم تو کہے اپنے سوسائٹی کے دوستوں کو یہ میرا باپ ہے، سادہ ہے، دیہاتی ہے، یہ میرا باپ ہے، اللہ کی قسم عزت کم نہیں ہوگی، عزت اور بڑھے گی۔ اتنا بڑی شان والا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، شان بڑھے گی، مقام بڑھے گا، درجہ بڑھے گا۔ اے ویکھلی جی یہ ہن چروایا ہے تے کہندا ہے میرے اللہ میں بکریاں چراندا چراندا ایک دن لیٹ ہو گیا، واپس گھر پہنچیا، بکریاں دا دودھ چویا دویا تے اندر گھر گیا، بیوی بچے موجود سن تے میرے اللہ میری عادت سی جدوں میں بکریاں دودھ دوندا سا تے گھر لے جاندا سا، ادوں تک اپنی بیوی بچے نوں پلاندا ہی نہیں سا جب تک اپنے والدین نوں نہیں سی پلا لیندا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں فرما بردار، اینوں پھر کسے تویز دی لوڑ ہی نہیں پیندی، نہ کسی مولوی دے پھوکے دی لوڑ پیندی ہے، نہ کسی اور کول جانا پیندا ہے، مولوی دسو ہن پھر کی کراں میں مر گیا اجڑ گیا، بچے نافرمان نے تے گھر سکون ہے کوئی نہیں تے پتہ نہیں ساڈے تے کسے کوئی کر چھوڑے، ایڈا کوئی بے وقوف ہے جڑا تہاڈے تو تے کرن واسطے بیٹھا۔
ساڑھے تے کسے کر چھوڑا، کر نہیں چھوڑا بدبختہ، اولاد والدین کی تو نافرمانی کرتا رہا ہے نا، وہ کر دیا، تو نے خود کچھ کر دیا اپنے آپ پر، اپنے پیروں پہ کلہڑی مار دی ہے۔ یہ ساڑھا دا پتہ نہیں کام ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں کی ہو گیا، اور جیڑا ہو گیا ویکھ لے، اے ہویا سب کچھ۔ کردار پہ غور کیجئے، کدھر جان دی لوڑ ہی نہیں، مولوی جی دعا کرے آجے، مولوی کو ٹھیکہ چکے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دیں گے جی، دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر استخارہ لفظ ہے، ٹی وی تک موجود ہے، 100 روپے دیتی ہے، اسے استخارہ کروائی ہو۔ یہ ہے اسلام، دین، شریعت، چروایا ہے، غار میں پھنسا ہوا ہے، جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر، اس کو بطور حوالہ پیش کر، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری آسمانوں پہ دعا رد ہی نہیں فرمائے، بطور حوالہ پیش تو کیجئے۔ کیڑے منہ نال ہاتھ چک دے ہو یا والدین تو اسے تنگ ہے، ماں بیچاری دھکے کھا رہی ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، نہ اس کے لباس کا، نہ اس کی صفائی کا، نہ اس کے کھانے اور پینے کا، اور تو کہتا ہے دعا قبول ہو، باروں باروں کام ہو جائے، اللہ جانتا نہیں ہے تو کتنا بدبخت ہے۔ باروں پیروں کو کام ہو جائے، قبروں سے کام ہو جائے، درباروں سے کام ہوتا ہے۔ یہ ہیں تیرے گھر کے پیر جن کو تم بہت ہولا اور ہلکا سمجھتا ہے۔ کیا کہتا ہے یہ چرواہا، اے میرے اللہ بکریاں دو کہ میں جدوں گھر گیا اس رات جو کہ میں لیٹ آیا سا، میرے والدین سو گئے سا، تو میں پوچھے اپنی بیوی کو، میرے والدین کیا کمرے ستے ہیں؟ اے اللہ میں دو کہ کولا لے آکے اندر والدین دے سرانے آیا تو ستے سن، ان کا آرام میں خلل ڈالنا بھی میں مناسب نہ سمجھا، اور شور کر کے اور والدین کو تنگ کرنے والوں، بدتمیزی کر کے والدین کو تنگ کرنے والوں۔ اب آجی پرے ہو جایا کرو، بچیاں بولنا بھی تو ہوندہ ہے نا، ساہ گھوٹ دے انہوں پوتے ہوئے تو آڑے بچوں نے بولنا بھی ہوندہ ہے۔ والدین کی حیثیت کو سمجھ لو، اللہ قسم ہم نے والدین کے مقام کو جانا پہچانا ہی نہیں ہے۔ پلانا والدین کو ہے، اٹھا دیتا تو کیا تھا، نہیں اٹھایا، میرے والدین سو رہے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے، کولا پھڑ کے سرانے کھلو گیا، سویا بھی نہیں ہے، یہ بکریوں کا چرواہا ایمیں کھلوتا۔ بیوی کہنے لگی باؤں اے تو ضرور پلانا ہے، انہوں نے ستے ہوئے جائیں تسان دے دو، آرام جو کر رہے ہیں بزرگ تسان دے دو، بچن دے دو۔ یا اللہ میں بچیان بیوی نے کیا، میں تو نے پلانا ہی نہیں، جب تک میرے والدین نے پینا نہیں، میں ساری رات سرانے کھڑا رہا۔ جب صبح اٹھے تو میرے والدہ نے دیکھا کہ ہمارا بکریوں کا چرواہا بیٹا ہمارے دودھ سرانے لے کے کھڑا ہے۔ اے ہو جائیں دے بارے مشہور ہے نا، ایک ان پڑھ 4 پڑھے ہوئے لے لو تو ایک ان پڑھ چنگا ہے، خدمت گزار ہو، حیادار ہو، شرم والا ہو، گستاخ نہ ہو، فرما بردار ہو، کھڑا ہے۔ ان دسو والدین نے کیڑیاں دعاواں کیتیاں ہونگیاں کہ اللہ تن کدے دکھ نہ دے وے، جیڑے دکھ چو آویں تے اللہ تن اتھوں نکال دے۔ فرمایا میرے اللہ میں نے بیوی بچوں کو نہیں پلایا تھا دودھ، سرانے کھڑا رہا والدین کے، اگر میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اللہ آج اس پتھر کو پرے ہٹا دے، مجھے اس مصیبت سے بچا دے۔ خار کا منہ کھل گیا، بندہ باہر آ گیا، ماں کی ایک رات سرانے کھڑے ہونے سے، جو کئی سال ماں بیمار کی خدمت کرتا رہے، بتاؤ اس کی دعائیں کیسے رات ہوں، کیسے رات ہوں۔ انبیاء کی صفات کا جہاں قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے سپیشل بیان کیا ہے۔ یا علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا وہ نیک تھا، احسان کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، وَبَرَّمْ بِوَالِدَاتِهِ، وہ اپنی والدہ پر نیکی کرنے والا تھا۔ نبیوں کی صفت ہے والدین کا احترام کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے سان کا حسن سلوک کا سب سے زیادہ لائق کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا تیری ماں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا۔
چوتھی مرتبہ تیرے احسان کا حقدار تیرا باپ ہے، 3 حق ماں کے ہیں، 1 حق تیرے باپ کا ہے، ان کی خدمت کرتے رہنا، یہی ہے حسن سلوک۔ دوسری حدیث میں فرمایا وہ بندہ ناک اس کا خاک میں مل جائے، ناک خاک میں مل جائے، آندے نا میری ناک نہیں رہندی تے میری عزت نہیں رہندی تے میرے ناک دا مسئلہ ہے، اے ناک دا مسئلہ سن لو، نبی پاک فرمایا اس کی کدے عزت نہ روے، انہوں کدے کسے میدان فتح نہ ہوئے، او دا ہمیشہ نک ذلیل ہی روے، او دا نک خاک آلود روے، انہوں کدے عزت نہ ملے دنیا کیڑے نو جدے والدین بڑھاپے انہوں زندگی چ نصیب ہو جان تے جنت داخلہ نہ لے سکے، انہوں کدے عزت نہ ملے دنیا دا ہمیشہ ناک خاک آلود ہو۔ کون دعا دے گئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن تسی آکھو بحضور علیہ السلام فرمان او ذلیل ہوئے انسان جدے والدین بوڑھے ہو جان تے او انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، او انسان ذلیل ہوئے، او انسان رسوا ہوئے، اس انسان دا ناک خاک ہی مل جائے تے تسی آکھو سن والدین بھی گالی دے بھی تے سن عزت مل جائے، تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، عزت نہیں جے ملنی، سکھی کوئی نہیں جے ہونا، ساری زندگی دکھی رہنا جے، پریشان رہنا جے، مال برکت کوئی نہیں جے ہونی، ایک ہاتھ اگاں ایک پیر ایک پچھا ہونا ہے، ذلیل رہنا ہے، رسوا ہی رہنا ہے، جے دوتے والدین حالت ناراضگی فوت ہو جان، جنت لے لو، انعام لے لو، زندگی پر سکھی رہو گے، زندگی پر عزت ملے گی، کبھی ناک خاک آلود نہیں ہوگا، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ماں کو باپ کو راضی رکھو، دعائیں لے لو، ان کے قدم دھوو، ان کے ہاتھوں کو چومو، ان کے ماتھے کے بوسہ دو، پھر دیکھنا اللہ رحمت کیسے کرتا ہے، انعام کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے حرام کر دی ہے ماں اور باپ کی نافرمانی مومن شخص پر، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو کوئی عصیت نہ دو والدین کے مقابلے میں، باہر تم جو کچھ بھی ہو، اللہ کی قسم تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ان کے برابر نہ بیٹھو، ان کو سرہانے نہ بیٹھو، ان سے اونچا نہ بیٹھو، ان کا احترام و اکرام کرو، ان کو وہ مقام دو جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، سکون دو اپنے عمل سے، کردار سے، بیوی سے، بچوں سے، اپنے والدین کی توہین نہ سنو، نہ کرو، نہ کرنے دو، کنٹرول کرو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، باز نہیں آتی تو ایسی بد زبان سے جان چھڑوا لو، لیکن ماں اور باپ کی توہین نہ کرنا۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اسماعیل کو؟ چھوڑ دے اس بیوی کو، مہاٹ بدل دے، چکاٹ تبدیل کر لے اپنے گھر کی، جس کی بیوی صالح اور بد جناب نہیں ہے اور بد زبان ہے، بات مان جاؤ اپنے والدین کی، اولاد اللہ بخش دے گا، بیوی اور دے دے گا، لیکن توہین نہ سننا اپنی بیوی سے۔ اپنے گھر کے اندر اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو پھر اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، احترام ہو، اکرام ہو۔ عبداللہ بن عمر گدے پر سوار ہو کے جا رہے تھے، ویکھیا ایک دور شخص چل رہا ہے، رک گئے، گدے سے اترے، چلتے چلتے اس کے پاس پہنچے، گدے کو پکڑا ہوا تھا، واپس آئے، گدا اس کو دے آئے، اپنے سار کی دستار بھی اس کو دے آئے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر خود کیا کرو گے؟ سواری تمہارے پاس گدا ہی تھی اور یہ سواری اس کو دے آئے ہو۔ فرمایا میں نے دور سے پہچان لیا تھا، وہ میرے باپ عمر فاروق کا دوست تھا، میرے باپ کا دوست پیدل چلے اور میں سواری پر چڑھوں، میں تو سواری گفٹ کر دی ہے، تحفہ دے دی ہے، اپنے باپ کے دوست، اپنے باپ کے دوستوں کا، اپنے باپ کی برادری کا، ان لوگوں کا جو باپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ان لوگوں کا احترام کیجیے، اس وجہ سے کہ یہ میرے باپ کا اکرام کرتا۔
یہ میری ان عورتوں کا احترام کیجیے جو عورتیں تمہاری ماں کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی، ماں کی سہیلیوں کا احترام کیجیے، ماں چلی جائے خالہ کا احترام اکرام ماں کی طرح کیجیے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اس کی برکات ہے، یہ اس کے ثمرات۔ والدین سے محبت اکرام اس حد تک ہو کہ والدین تمہارے اس کردار سے اتنے خوش ہو۔ اور یاد رکھیے اگر والدین دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو پھر گھر خالی خالی جب نظر آئے نا، اس وقت اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو وہ تربیت دے کہ کل تم بڑھاپے پہ چلے جاؤ تمہارے بچے تمہارا احترام کریں، بیوی تمہاری اس قدر تمہارے رتبے کو بڑھا دے، شان کو بڑھا دے کہ بچے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہمارا یہ باپ اس کا کتنا رتبہ ہے جس کی میری ماں پہ اتنا احترام کرتی۔ گھر کے ایسا ماحول ہو، ایسی تربیت ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے احترام، کیسے سیدہ فاطمہ تزرا کو پڑھیے، جب آج آیا کرتے تھی گھر میں رسول اللہ آگے اٹھ کے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، سیدہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کو چومتی تھی۔ یہ اسلام۔ اب آپ گھر میں جائیں، ماحول دیں گھر، آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ کو چومے، آپ بات ہے کہ بچی کے ماتھے کو چومے، تو کیا ان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی؟ یا گھر میں داخل ہو تو سلام کہیں۔ اسڑا جدو اسی گھر جانے دروازہ بگروں کھول دیا تے متھے تیوری پہلے چڑھی ہوندی، سلام تے کہندے نہیں، جانے گال شروع ہوندی ہے، پھر ایسا ہی ماحول ہوگا۔ اور تجربہ کر لیں آج، جب گھر جائیں سلام کہیں، جب داخل ہو سلام کہیں، غصہ سارا ختم نہ ہو جائے تو مجھے آگے پکڑ لیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب بیوی اور بچی اور بیٹا تمہارے داخل ہونے سے سلام کی آواز سنے گا، کیا معنی؟ السلام علیکم۔ اے بیوی، میری زبان تو تسی کم از کم محفوظ ہو، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ کتنی عظیم دعا دے دی ہے تم نے اپنے پورے ماحول کو، اپنے گھر کو۔ گال دینے کے بجائے، برا کہنے کے بجائے، جاتے ہی بچی کو، بیٹے کو گالی دینے کے بجائے اس زبان کو روکیں، اس کو گندا ہونے سے روک لیں۔ یہ ساری گستاخی اور خشکی ہمارے اندر ہی آ گئی ہے۔ اپنے دروازے پر سب کچھ خرچ کر لیا ہے، دروازے پر جاؤ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اندر کوئی دعا، گھر کے داخلے کی جو دعا ہے وہ لکھ کے لگا دو، تاکہ جاتے ہی تمہارے گھر کے اندر وہ دعا پہ نظر پڑے اور دعا پڑھ لو اور سلام کہہ دو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر کے تمہارے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول کرے گا۔ آگے سے بیوی بھی وہ سلام پیش کرے گی تو پورے گھر کا ماحول میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اور جب گھر میں داخل ہوں، والدین بوڑھے ہوں تو والدین کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ اکرام احترام سے پیش ہے، پہلے ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کو تحفے تحائف لے کے ان کے لیے ان کو کھانے پینے کی وہ چیزیں دیں تاکہ ان کے دلوں میں وہ سکون ہو، وہ بڑھاپے کا جو تصور، معذوری کا تصور ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ تم نے ماحول دینا ہے، میں نے ماحول دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔